बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नई सियासी कमेटी बनी है, उसके दो पहले जो इजलास हुए हैं, उन इजलासों की अंदरूनी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल मामलात के ऊपर बड़ी आप यूँ कह सकते हैं कि एक नया भूचाल जो सियासी मंजरनामे के ऊपर लेके आएंगी और एक नई रिफ्ट्स, नई तरजीहात, नए ज़ाविये जो हैं वो सामने ला रही हैं ये चीज़ें। इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर 2 दिसंबर को इमरान खान साहब ने हिदायत की थी, सलमान अकरम राजा तक पैगाम पहुँचाया था उन्होंने उज़्मा खान साहबा के ज़रिए, जो कि खान साहब की बहन है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई सियासी कमेटी बनाई जाए। इमरान खान साहब ने कहा था कि मुख्तसर कमेटी बनाई जाए। मुख्तसर कमेटी बनाने की बजाय 23 रुकनी कमेटी बना दी गई और उस कमेटी में 2 ऐसे सियासतदानों को शामिल कर लिया गया, ऐसे नामों को शामिल कर लिया गया जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वक्त इत्तेहाद तो है, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल नहीं है। मेरा मतलब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान नचकज़ई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, इन दोनों को इसका हिस्सा बनाया गया और ये तौज़ीह पेश की गई क्योंकि इमरान खान साहब ने इन दोनों रहनुमाओं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर उनके अराकीन की हिमायत से दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर्स मुकर्रर कर रखा है। बहरहाल दोनों रहनुमाओं की जानिब से उनको कमेटी के अंदर शामिल करने के ऊपर काफ़ी एतराज़ किया गया। तो जो पहली कमेटी बनी का जो इजलास हुआ, या फिर 12 दिसंबर को, मतलब सलमान साहब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसके अंदर पिक एंड चूज़ की, मुख्तलिफ लोगों को शामिल किया, कुछ लोगों को शामिल नहीं किया। एक बड़ी तनकीदी सिलसिला शुरू हुआ और तो और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के सदर अली अमीन खान गंडापुर को शामिल नहीं किया गया। ये एक शॉकिंग और बड़ी खबर थी और जैसे ही चीज़ें सामने आई उसके बाद अली अमीन खान गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंडिंग से मुतालिक जो मामला थे वो थोड़ा सा उसने हाथ खींच लिया। ज़ाहिर है वो समझते होंगे कि इमरान खान साहब ने अगर उनको वजारत आला से हटाया है, या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं ने उनकी वजारत आला के ख़िलाफ़ काम किया है, या फिर जो नए वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब हैं, वो जो अभी तक उन्होंने काम किया है उसके अंदर उनका इनपुट ज़ाहिर शामिल अगर नहीं किया तो उनके अंदर जहन में, दिमाग में या सोच मतलब होगी कि इसके जो मौजूदा पीटीआई की लॉट है इनके खिलाफ काम किया जाए, तो उनको शामिल नहीं किया गया। उस कमेटी के इजलास के अंदर क्या होता है? उस कमेटी के इजलास के अंदर नाज़रीन ये बात होती है, आप भी सोच रहे होंगे कि जो पहला इजलास है उसके अंदर किस चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाने के ऊपर बात होनी चाहिए। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो लॉयर्स की कोशिशें हैं, कानूनी मामलात हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। इमरान खान साहब के पैगामात की रूह के अंदर अगला लाहे अमल वर्कर्स को क्या देना चाहिए, इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन आपको हैरानी होगी, मुझे भी जब ये इतला मिली फिर मैंने इसको 2-4 सोर्सेज से कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद खबर सामने आई वो ये थी कि पहली मीटिंग के अंदर इमरान खान रिलेटेड किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की गई, ना इमरान खान की रिहाई के लिए, ना लाया अमल देने के लिए, ना एहतजाज के लिए, ना ही कोई कानूनी स्टेटस जानने के लिए कोई डिस्कशन नहीं की गई तहरीक इंसाफ के पहले कोर जो सियासी कमेटी के इजलास के अंदर। अब वहां पर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा भी मौजूद थे जिन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि खान साहब की रिहाई के ऊपर आप कब बात करेंगे, क्यों बात नहीं कर रहे? आज का तो टॉप प्रायोरिटी एजेंडा हमारा यही होना चाहिए। हमने तो 2024 के इलेक्शन भी इमरान खान की रिहाई के नाम के ऊपर लड़े हैं और हम जीते हैं, तो आप क्यों नहीं इसको डिस्कस कर रहे? तो कुछ रहनुमाओं ने जब ये एतराज़ उठाया तो जवाब ये मिला कि आज हम बात करते हैं क्वेटा के बलदियाती इंतखाबात के ऊपर। आज हम किसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे? इमरान खान साहब के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। इस मामले को अगले इजलास तक या अगले इजलास के अंदर करेंगे, यानी कि उस दिन इमरान खान की रिहाई वाला एजेंडा माइनस कर दिया गया। दूसरा इजलास दो रोज पहले होता है, 2 से 3 रोज पहले होता है। इस इजलास की कार्रवाई भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस इजलास की कार्रवाई के अंदर एक चीज हमने देखी जो तहरीक इंसाफ को
تقسیم بھی کر رہی ہے. ایک چیز ہم نے دیکھی جو تحریک انصاف کے اندر جو کریڈٹ لینے کا ایک چکر چل رہا تھا کئی دنوں سے, اس کا جواب ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے بعد اس ایونٹ اگر جو چیز طے کی گئی ہے, اس کے بعد حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے اندر. بالخصوص خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں اور خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کے اوپر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں تحریک انصاف کی. معاملہ یہ ہے کہ اپریل 2025 سے لے کر دسمبر 2025 لگ بھگ 8 مہینے بنتے ہیں. 8 مہینوں کے اندر ہر منگل کو عمران خان صاحب کی بہنیں ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچتی ہیں, ہر منگل کو. اور ہر منگل کو تحریک انصاف پنجاب کی جانب سے عمران خان کی بہنوں کو ویلکم کیا جاتا ہے. عمران خان کے سے ملاقات کرنے والوں کے جو نام ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو آنے والے خیبر پختونخوا, سندھ, بلوچستان, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان یا پھر اسلام آباد کے جو رہنما آتے ہیں, ان کو بھی پی ٹی آئی پنجاب ویلکم کرتی ہے. اور یہ حقیقت ہے. عالیہ حمزہ, چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف پنجاب, وہ جب بھی منگل آتا ہے, منگل سے پہلے سنڈے کو یا پھر وہ سیٹرڈے کو ایک کال دیتی ہیں. اور وہ کال جو ہے وہ دیتی ہیں تو اس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر تحریک انصاف پنجاب کے عہدیدار, ورکرز, ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز, یہ سب کے سب جو ہیں وہ جمع ہوں اور وہ پہنچیں اور پہنچتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب نے کور کمیٹی کے اندر اس بات کے اوپر یہ اعتراض کیا اور یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کال کیوں نہیں دیتا. خیبر پختونخوا کے اندر تو وسائل کی بھی کمی نہیں ہے, خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے, خیبر پختونخوا کے اندر کسی قسم کی کوئی فسطائیت بھی نہیں ہو رہی, خیبر پختونخوا کے اندر تو ورکرز کو انٹیکٹ کرنے کے لیے آپ ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں, آپ بزنسز کر سکتے ہیں. لیکن پنجاب میں تو ایسی سچویشن نہیں ہے. پنجاب میں تو پی ٹی آئی کو فنڈنگ نہیں مل سکتی, پی ٹی آئی کو ریسورسز نہیں مل سکتے. ریسورسز سے مراد یہ گاڑیاں لے کے آنا, ان کو پہنچانا, ان کو کھانے کا انتظام کرنا, جو ورکرز آتے ہیں, جو لوگ آتے ہیں, اور وہاں پر ان کو مسلسل بٹھانا پھر واپس پہنچانا, یہ بھی ایک پراپر ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر کسی رہنما کو یا پھر کوئی ورکر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر تو خرچے پر لاکھوں میں ہی ہوتے ہیں. مطلب آپ پولیس ملاقات کے لیے بھی آپ کو پیسے دے کر ملاقاتیں کرانا پڑیں گی. تو خیبر پختونخوا کے اندر تو اس قسم کا کوئی چکر یا ایشو نہیں ہے. مطلب آپ کی اپنی حکومت ہے, پولیس آپ کو تنگ نہیں کرتی, آپ کو انتظامیہ تنگ نہیں کرتی, آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا نے کیوں آج تک عمران خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے کال نہیں دی؟ تو پی ٹی آئی پنجاب اس نے تو کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ اگلے منگل کو, یعنی کہ جو اب سے آج سیٹرڈے ہے, آج فرائیڈے ہے, جب آپ ویڈیو دیکھیں گے سیٹرڈے ہو جائے گا, سیٹرڈے, سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, 3-4 دنوں کے بعد جو یہ منگل آ رہا ہے, جس میں ایک بار پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ملاقات کے لیے ورکرز کو جمع ہونا ہے, اور پھر 2 دفعہ مسلسل تحریک انصاف کی جو خواتین یا پھر جو وہاں پر ورکرز بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے اور پانی پھینکا جاتا ہے رات کے 2 بجے کے قریب ٹھنڈ میں, اور وہاں پر 400 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوتی ہے. تو اس دفعہ خیبر پختونخوا کو یہ کہا گیا ہے کور کمیٹی کے اجلاس میں, جب پی ٹی آئی نے یہ کہا, پی ٹی آئی پنجاب نے یہ کہا, تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں, جائز بات ہے. اور اس بات کے اوپر یہ کہا گیا کہ اب آپ جو ہیں وہ پہلے 1 ہفتہ خیبر پختونخوا آئے گی کی لیڈرشپ آئے گی, ورکرز آئیں گے, اور اگلے ہفتے یعنی کہ اگلے منگل کو پنجاب کی طرف سے کال آئے گی. مطلب سندھ, بلوچستان, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو اس میں سے ریلیکس کیا گیا ہے. لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا کے یہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ 1 منگل کو وہ آئیں گے اور اگلے منگل کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی جانب سے کال آئے گی. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کس حد تک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. لیکن یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جیسے ہی کور کمیٹی کا اجلاس ختم ہوگا تو اس کا اعلامیہ جاری کیا جائے گا اور اس کے اندر یہ چیزیں مینشن کی جائیں گی, یا پھر منٹس آف دا میٹنگ ہوگی اس کے اندر یہ چیزیں شامل کی جائے گی. لیکن تا وقت ثانی جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں, گفتگو کر رہا ہوں, آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں, ابھی تک کسی قسم کا کوئی اعلامیہ یا میٹنگ آف منٹس نہیں پبلک کیے گئے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن پنجاب کی طرف سے ابھی تک
منگل کی کال نہیں دی گئی۔ دوسرا جو ٹاپک ڈسکشن میں آیا وہ آیا عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانا، کال دینا، ایکٹیویٹیز کرنا، پریشر بلڈ کرنا، مذاکرات کرنا، یا جو آپشنز آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں، اس کے اوپر گفتگو ہوئی۔ اس وقت بھی سابق وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور کے گروپ کے لوگ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کے اندر شامل ہیں، اور ایک تو اوپنلی مطلب ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں بڑا اپنا شیخ وقاص اکرم صاحب، وہ پی ٹی آئی علی امین گروپ کا حصہ ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی خود ان کے ساتھ ہیں، اور بھی کچھ رہنما ہیں جو کہ علی امین خان گنڈا پور کے گروپ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے بڑا اگریسو قسم کا بیہیو کیا پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہوں، جنید اکبر ہوں، پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہو، سلمان اکرم راجہ ہوں یا باقی لوگ ہوں، ورکرز جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ڈی چوک کی کال دو، تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہتی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کال دیں گے۔ اب محمود خان اچکزئی صاحب اگر کال نہیں دیتے یا وہ مذاکرات نہیں کرتے، وہ بات چیت نہیں کرتے، تو پھر پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کم از کم تحریک انصاف کی تو ایکٹیویٹیز نظر آنی چاہیے، پی ٹی آئی کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ تو کرے، کہ کوشش تو کرے، یہ کہ آپ خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو شاہد خٹک صاحب ہیں، جو موجودہ سی ایم سہیل افریدی صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ محمود خان اچکزئی کال بھی دیں گے یا مذاکرات کرنے تو مذاکرات بھی وہی کریں گے، اختیار ان کے پاس ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر ہم کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے لیکن بڑی بحث ہوئی اس سارے معاملے کے اوپر، جو اس بات کو شو کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی اس وقت ڈسکشنز چل رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو ناکام بنانے کے لیے بھی علی امین خان گنڈا پور گروپ کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہوں کہ علی امین یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، جن وجوہات کی بنیاد کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی وہ کام نہ کرنے دیا جائے، ان سے بھی وہ کام نہ ہو، اور یہ بات بن جائے کہ جناب آپ بھی اس سارے پروسیس کے اندر ناکام ہوئے۔ جیسے عمران خان صاحب، اب دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ گفتگو، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ایک جماعت کے سربراہ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن شاید وہ حقیقت پسند زیادہ ہیں یا پھر علی امین گنڈا پور کی فیور کر رہے ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم رہائی سے ملاقات تک آ گئے ہیں، ہم رہائی سے ملاقات تک آ گئے ہیں، جو اس بات کو شو کرتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں، اور وہ میٹنگ کے اندر یہ چیز بھی سامنے آئی۔ لیٹس سی اگلے آنے والے منگل کو کیا ہوتا ہے، کیا کے پی کال دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا پھر عمران خان کی بہنیں اکیلی ہوں گی یا پھر کچھ رہنما آئیں گے، کیونکہ یہ جو ٹیوزڈے ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہوگا کہ 400 ورکرز کے اوپر ایف آئی آر کی گئی ہے، ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آر کی گئی ہے، عمران خان کی بہنوں کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، مرکزی رہنماؤں کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس منگل کو کون باہر آتا ہے اور کون باہر نہیں آتا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔